ایک ایسا ملک بھی ہے جس کی آرمی نے اپنے ہی ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، سیاستدانوں کو قید کروا لیا اور عوام پہ سیدھا سیدھا گولیاں چلا کر ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی۔ یہ کہانی ہے ترکی میں ہوئے آرمی حملے کی، جہاں رات کے ٹائم آرمی نے پورے ملک پہ قبضہ کر کے اعلان کیا کہ اب سے ملک ہم چلائیں گے، ساری چیزیں ہمارے حساب سے ہوں گی اور جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ میڈیا، پولیس اور ہر گورنمنٹ محکمے کو انہوں نے پوری طرح اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اور اس ٹائم تقریباً سبھی سیاستدانوں نے بھی ہار مان کر ان کو تسلیم کر لیا تھا۔ پر پھر عوام نے ایسا کیا کیا کہ آرمی کے پاس ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور جدید ہتھیار ہونے کے باوجود بھی وہ ملک پہ قبضہ کرنے میں ناکام ہوئے اور عوام کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیک کر ہار ماننی پڑی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 15 جولائی سن 2016 کو۔ یہ دن بھی ایک عام دن کی طرح شروع تو ہوا تھا، پر اس کا اختتام اتنے بھیانک طریقے سے ہوگا یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس دن صدر طیب اردوغان اپنے فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے ترکی کے ایک جزیرے میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں کی آرمی جو کافی ٹائم سے ایک صحیح موقع کے انتظار میں تھی، ان کے لیے اس سے اچھا موقع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ عام طور پر کسی بھی ملک کا صدر اگر کسی دورے پہ جاتا ہے یا چھٹیوں پہ جاتا ہے تو اس کے غیر موجودگی میں اس کے قریبی لوگ اس کے سارے معاملات سنبھالتے ہیں۔ پر اس دن صدر طیب اردوغان کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے وہ سب بھی ایک دن کے لیے اس کے ساتھ وہیں پر ہی تھے۔ جیسے ہی رات ہوا، آرمی نے اپنا کام شروع کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے پورے ملک کی انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سگنلز بند کی تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چل سکے اس حملے کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ پورے ملک کے میڈیا چینلز کو بھی انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا، کسی کو دھمکی دے کر، کسی کو پیار سے سمجھا کر اور کسی کے سامنے جھوٹ بول کر کہ ترکی کے صدر غدار ہیں اور ہم یہ سب عوام کے بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اب وہ پوری طرح آزاد تھے سب کچھ کرنے کے لیے، نہ ان کو کوئی روکنے والا تھا اور نہ ہی صبح تک کسی کو پتہ چلنا تھا اس حملے کے بارے میں۔ انہوں نے پہلا حملہ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پہ۔ وہاں پہ جتنے بھی گورنمنٹ ملازمین تھے ان سب کو زبردستی باہر نکالا اور وہاں پہ اپنا قبضہ پکا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے ملک کے گورنمنٹ آفیسرز، سیاستدان اور جتنے بھی وزیر تھے ان سب کو زبردستی دھمکی دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ ان میں سے کوئی بھی ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ رات 8 بجے سے لے کر 11 بجے کے درمیان انہوں نے سارے کام کیے اور 12 بجے تک پورے ملک کی کمانڈ اب ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب تک نہ کسی کو پتا تھا اس حملے کے بارے میں اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں تھا کہ ان کی اپنی آرمی ایسا کچھ بھی کر سکتی ہے ان کے ساتھ۔ اس درمیان یہ بات کسی طرح صدر طیب اردوغان تک پہنچی۔ انہوں نے بہت ہوشیاری سے کام لیا اور وہاں بیٹھے بیٹھے پورے دنیا کے میڈیا چینل سے رابطہ کیا اور ان کو انٹرویو دیا اور ان کو بتایا کہ کیسے ان کے آرمی نے ان کے ملک پہ زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے عوام سے بھی اپیل کیا کہ اپنے گھروں سے نکلو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اگر آج اپنے گھروں سے نہیں نکلو گے تو زندگی بھر پچھتاؤ گے اور ایک غلامی کی زندگی گزارو گے، اس لیے اپنے حق کے لیے اور اپنے آزادی کے لیے اگر تمہیں جان بھی دینی پڑے تو پیچھے نہ ہٹو۔ انٹرویو لائیو ہونے کے 10 منٹ کے اندر اندر پورے ملک کی سڑکیں عوام سے بھر گئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں سے ڈنڈا، چاقو، ہتھیار جو بھی ہاتھ لگا وہ اٹھا کر آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے نکل گئے۔ انہوں نے سب سے پہلے آرمی کے جتنے بھی ملٹری بیس تھے ان سب پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ وہاں موجود آرمی آفیسرز کو مارا پیٹا اور ان کے ہتھیار چھین لیے۔ اس کے بعد پورے ملک میں جہاں کہیں بھی آرمی کا قبضہ تھا انہوں نے ایک ایک کر کے ان سارے جگہوں کو آزاد کرنا شروع کیا۔ آرمی کو اپنا پورا پلان ناکام ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ جس جذبے سے عوام سڑکوں پہ نکلی تھی اور آرمی سے لڑ رہی تھی، آرمی کو ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ عوام کو صدر طیب اردوغان کے خلاف جھوٹی باتیں بول کر یا ان کو غدار دکھا کر بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ اب آرمی کے پاس ایک ہی آپشن بچا تھا کہ وہ عوام کو ڈرا دھمکا کر یا مار کر ہی خاموش کر دیں، اور آرمی نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پورے ملک کے سپاہیوں کو آرڈر دیا کہ جو بھی اپنے گھر سے باہر دکھے اس کو سیدھا سیدھا گولی مار کر قتل کر دو۔ آرمی نے آسمان سے جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ان پہ گولیاں برسائی اور نیچے زمین پہ ان کو ٹینکوں سے کچلنا شروع کیا۔ لوگ حیران تھے کہ جس آرمی کو انہوں نے اپنا محافظ بنایا ہوا تھا آج وہی آرمی ان کے سامنے بندوق تھانے کھڑی ہے۔ پوری رات آرمی نے لوگوں پہ بم برسائے، عوام پہ گولیوں سے حملہ کیا اور لوگوں کے بچوں کو ان کے آنکھوں کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا۔ آرمی کو لگا کہ ایسا کرنے سے عوام کے حوصلے کمزور ہوں گے اور وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا، پر یہ ان کی بھول تھی۔ ترکی کے عوام نے اپنے آخری سانس تک ان کا مقابلہ کیا۔ ٹینک روکنے کے لیے انہوں نے اپنے مہنگے مہنگے گاڑیاں ٹینکوں کے نیچے دے دی اور گولی لگنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی لڑائی اسی طرح جاری رکھی۔ سینکڑوں لوگ اس رات مارے گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، پر پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی اور اپنی جنگ اسی طرح جاری رکھا۔ پوری رات لڑنے کے بعد آخر کار صبح 5 بجے کے ٹائم آرمی نے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اپنی ہار تسلیم کر لی۔ اگلے صبح صدر طیب اردوغان بھی واپس آئے۔ انہوں نے عوام کو مبارکباد دی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ باقی اس حملے میں
جتنے بھی آرمی کے سپاہی تھے ان کو تو معاف کر لیا گیا، پر جو جنرلز آرمی کے سپاہیوں سے یہ کام کروا رہے تھے اور جن کا یہ پورا پلاننگ تھا، ان کو قانون کے مطابق سزائیں دی گئی۔ اور اس دن کے بعد سے آج تک ہر سال ترکی میں 15 جولائی کے دن اپنی آزادی منائی جاتی ہے، اور جو لوگ اس رات مارے گئے تھے ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہو۔ میں اور آپ ملیں گے کسی ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔